کیا ہم اس پوری یونیورس میں اکیلے ہیں؟ کیا صرف ارتھ پر ہی زندگی ہے یا پھر اللہ نے کہیں اور بھی مخلوق پیدا کی ہے؟ جب بھی ایلینز کا نام آتا ہے لوگ مذاق سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے بالی ووڈ کی کہانی نہیں، قرآن کے الفاظ کی بات کریں گے۔ سوال یہ نہیں کہ ایلینز ہوتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے قرآن اس بارے میں کیا اشارہ کرتا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم روز پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ عالمین کا مطلب ہوتا ہے ورڈز، صرف ایک دنیا نہیں، مینس انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم اینڈ فرشتوں کا عالم۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ کی قدرت صرف ان 3 تک لمیٹڈ ہو سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ اللہ ایک دنیا کا رب نہیں، وہ سارے عالموں کا رب ہے، چاہے ہم انہیں جانتے ہو یا نہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا رب۔ یہاں سماوات پلیورل ہے، ایک نہیں کئی آسمان۔ اور پھر سورہ الشورى میں اللہ فرماتا ہے ان کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور جو کچھ ان دونوں میں پھیلا رکھا ہے، یعنی دبا۔ دبا کا مطلب ہوتا ہے ہر چلنے پھرنے والی زندہ مخلوق۔ سوچو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ زندگی صرف زمین پر ہے، قرآن کہتا ہے آسمانوں میں بھی مخلوق پھیلی ہوئی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک بات کلیئر سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کبھی بھی ڈائریکٹ ایلینز شبد یوز نہیں کرتا۔ اسلام کنفرم چیزوں پر یقین سکھاتا ہے، لائک فرشتے، جن اینڈ انسان، لیکن قرآن اللہ کی قدرت کو لمٹ بھی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسان کی پیدائش سے کافی بڑی ہے، یعنی انسان کریشن کا سینٹر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے نہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہ دیتے ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ آج سائنس کہتی ہے کہ بلینز گیلیکسیز ہیں، ہر گیلیکسی میں بلینز پلانٹ ہیں اور ان میں سے بہت سے ارتھ جیسے بھی ہیں۔ سائنس کہتی ہے یونیورس اتنی بڑی ہے کہ لائف کا ہونا ممکن نہیں، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی کریشن انسان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یاد رکھو، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن جب سائنس قرآن کے اشارے سمجھنے لگے تو سوچو سچ کیا ہوگا۔ قرآن ایک اور بڑی بات کہتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب اگر کوئی اور مخلوق موجود ہے تو وہ بھی اللہ کے قانون کے اندر ہی ہوگی۔ کی عبادت کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، ان کا حساب کتاب الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں، وہ ہر اس چیز کا رب ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی۔ اسلام امیجنیشن پر نہیں، علم اور حد پر یقین کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بنا پروف وعدہ مت کرو، فیک سائنس پر یقین مت کرو اور کانسپریسی کو دین نہ بناؤ۔ ایلینز کا مطلب موویز نہیں، ایلینز کا مطلب ہے اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش۔ تو آخری بات یہ ہے، ایلینز ہو یا نہ ہو، یہ سب سے بڑا سوال نہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا ہم خود اللہ کے وفادار بندے بن پائیں یا نہیں، کیونکہ اگر اللہ پوری کائنات کا رب ہے تو پھر وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہم سے حساب لینے والا ہے۔ جب وہ رب اتنی بڑی یونیورس چلا سکتا ہے تو تمہاری زندگی بھی سنبھال سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے تم خود اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ۔